اسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، اسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فخر جس میں بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ اب اوورآل تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے یہ طلبہ تشریف لا رہے ہیں۔ کلاس ششم سے طالب علم حیام اصغر، کلاس ہفتم سے محمد ابو ہریرہ، کلاس ہشتم سے مرزا محمد مرتضیٰ، کلاس نیو نہم سے عثمان رضا ہے جناب محمود علی شاہ صاحب سے، جو کہ پرنسپل باب العلم ماڈل ہائی اسکول لکی مروت خیبر پختونخوا سے ہیں، کہ وہ آئیں اور ان بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور تعلیم میں ان بچوں کو داد دیں۔ نئی منزل باریابی مبارک، مبارک ہو یہ کامیابی مبارک، نئی منزل باریابی مبارک، جہالت میں دانش کے اے پاسدارو، مبارک ہو اے علم کے شہسوارو، دھرتی کی قسمت کے روشن جریدائے محنت کے تازہ شمارو، مبارک ہو اے علم کے شہسوارو، دھرتی کی قسمت کے روشن ستاروں، مبارک ہو اے علم کے شہسوارو، دھرتی کی قسمت کے روشن ستاروں۔ علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ اب آپ کے سامنے اوورآل کلاسز میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء تشریف لا رہے ہیں۔ کلاس ششم سے طالب علم شاہ زیب ارشد، کلاس ہفتم سے اسد علی، کلاس ہشتم سے فرید یوسف اور علی شیر، کلاس نیو نہم سے زین العابدین، کلاس نہم سے اسامہ خالد۔ آپ بھرپور تالیوں میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کریں۔ روشن ستاروں، مبارک ہو اے علم کے شہسواروں، ترقی کے سپنے۔ اب ہم ملتمس ہیں ڈاکٹر سید کاشف شاہد صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز یونیورسٹی آف گجرات سے، کہ وہ آئیں اور ان بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ کرنا ہے سب خواب پورے، نہ مایوس کرنا اے ملت کے پیارو، مبارک ہو علم کے شہسواروں، دھرتی کی قسمت کے روشن ستاروں، مبارک ہو اے علم کے شہسواروں، دھرتی کی قسمت کے روشن ستاروں، مبارک ہو اے علم کے شہسواروں، ہے پل پہ رستے کا جھندور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے پل پہ رستے کا جھندور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اپنی کلاسز میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ کلاس ششم سے حذیفہ جاوید، کلاس ہفتم سے محمد سعد ثاقب، کلاس ہشتم سے زین علی اور کلاس نیو نہم سے احسن محمود۔ مبارک ہو اے علم کے شہسواروں، دھرتی کی قسمت کے روشن ستاروں، مبارک ہو اے علم کے شہسواروں، دھرتی کی قسمت کے روشن ستاروں، مبارک ہو اے علم کے شہسواروں، سفر سر بلندی کا رک لینا پائے، سرے کو اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب سے، امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات ہیں وہ، کہ آئیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعامات سے نوازیں۔ محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات، بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے اور ان بچوں کو داد دیجیے۔
मुबारक हो ऐ इल्म के शहसवारों, तुम्हीं से है ताबिंदगी सरज़मीं की, तुम्हीं से है रक्षिंदगी हर जबी की, तुम्हीं से है ताबिंदगी सरज़मीं की, तुम्हीं से है रक्षिंदगी हर जबी की। ऐ माँ बाप के लाडलो ऐ दुलारो, मुबारक हो ऐ इल्म के शहसवारों। हो जनाब डॉक्टर सैयद काशिफ जावेद शाहिद साहब का। सदर मजलिस मोहतरम जनाब खलीलुर्रहमान चिश्ती साहब, चौधरी मजीद अहमद साहब, जनाब काशिफ हमीद साहब, मोहतरम खातिन हज़रात, चौधरी मजीद अहमद साहब की सरबराही में पाकिस्तान ओवरसीज़ सेकेंडरी स्कूल ने तरक्की की जो मनाजिल तय की हैं और जन्नत के इन फूलों की जिस तरह तरबियत की है, सच्ची बात यह है कि अगर हमारे तमाम इदारे और वो मादरे इल्मियाँ जिनके अंदर हम अपने इन बच्चों को, नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता होने के लिए भेजते हैं, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, बच्चे जन्नत के फूल हैं, इनकी तरबियत के अंदर एहतियात बरतें। और यही बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, कल मुल्क की बागडोर इन्होंने संभालनी है। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके वालिद मोहतरम ने कुछ अरसा अंग्रेज़ सरकार की मुलाजमत इख्तियार कर ली, और जब तक अल्लामा इकबाल के वालिद ने अंग्रेज़ सरकार की मुलाजमत इख्तियार किए रखी, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने घर के अंदर एक बकरी पाल ली और अल्लामा इकबाल को उस अरसे के अंदर अपना दूध नहीं पिलाया। जब माएँ अपने बच्चों के अंदर हलाल और हराम के एतबार से इस तरह तमीज़ करती हूँ, उनकी खुराक के हवाले से उनको जो रिज़्क दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, एहतियात करती हूँ। और उस्ताद अगर अमीर हसन जैसे मिल जाएं तो बच्चे अल्लामा इकबाल बनते हैं। माएँ बच्चों को सच की लोरियाँ सुनाती हूँ और घर से रुखसत होने से पहले इस बात की तलकीन करती हूँ कि बेटा हमेशा सच बोलना है। तो रास्ते के अंदर अगर डाकू नाका लगा हो और डाकू लूट रहे हों तो वो बच्चा अपनी माँ की उस नसीहत को याद करते हुए डाकुओं के सरदार के सामने भी इस बात का बरमला एतराफ़ करे कि मेरी माँ ने मेरे कपड़ों के अंदर एक अलग जेब रखी है जिसके अंदर दिरहम और अशरफियाँ मौजूद हैं। तो डाकू के सरदार पर रिकत तारी हो जाए, उसकी आंखें नम हो जाएं और वो कहे कि मैं कितना बदबख्त इंसान हूँ, मैं अपने खुदा का हुक्म नहीं मानता। और ये बच्चा अपनी माँ का कहना मानता है और उस बच्चे को तारीख़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है। मेरा एहसास ये है कि पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, इसका जो स्लोगन और माटो है, अगर मैं इसे एक जुमले में अदा करना चाहूँ तो वो ये है कि हम अपनी धरती के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। और मैं अपनी बात को मुकम्मल करते हुए आपसे ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये ज़िला गुजरात बड़े बासलाहियत लोगों का ज़िला है, बड़े पोटेंशियल वाले लोगों का ज़िला है। पाकिस्तान के 18 करोड़ आदमियों का मसला ये है कि हम खुद मलामती फ़िरका बन गए हैं, जहाँ बैठते हैं अपनी कमज़ोरियाँ बयान करते हैं, लेकिन हमारे माशरे के अंदर रोशन चिराग और वो खूबियाँ न हम बयान करते हैं, न शायद देखने की नज़र हमें अल्लाह ताला ने दी है। मैं आपको देख के एक चावल दिखाना चाहता हूँ कि इसी तहसील खारियाँ का एक नौजवान मैट्रिक करने के बाद शहर कराची के अंदर मुलाजमत के लिए चला गया। पाकिस्तान नेवी का जो आखिरी रैंक था उससे भी नीचे वो पाकिस्तान नेवी में छोटू बॉय भर्ती हो गया। किसी चीफ पेटी अफसर की नज़र पड़ी, उसने कहा बच्चा मेहनती लगता है, शरीफ घराने से इसका ताल्लुक़ है। उसने पाकिस्तान नेवी के आखिरी रैंक के अंदर उसको सेलर भर्ती कर लिया।
لیکن میں گجرات کے پوٹینشیل کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ بچہ جو پاکستان نیوی کے آخری رینک میں بھرتی ہوا تھا، جب ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے لگا تو اس کے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا تھا. اس کے نام کے آگے لکھا ہوا تھا ایڈمرل محمد شریف. اور اسی تحصیل کھاریاں کا وہ ثبوت تھا کہ جو پاکستان نیوی کے آخری رینک میں بھرتی ہوا اور جب پاکستان نیوی سے ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچا تو اس کے اوپر کوئی رینک نہیں تھا، کوئی عہدہ اور منصب نہیں تھا. چودھری اختر محمود صاحب میرے ساتھ آئے، میرے دوست ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن میں کام کرتے ہیں. اسی گاؤں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور میں نے اور انہوں نے میجر عزیز شہید نشان حیدر اسکول سے میٹرک اکٹھے کیا تھا. میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دائرے میں اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے روشنی اور امید کا چراغ بننا ہے تو پھر اندھیرے اس معاشرے کے اندر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے. میں اور آپ اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو باوقار پاکستان، سدا سلامت پاکستان، خوشحال پاکستان، اسلامی پاکستان بنانا ہے تو پھر پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش خود بخود دم توڑ جائے گی. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پرنسپل ادارہ محترم کاشف امیر آپ کے سامنے ادارہ کی سالانہ کارکردگی پر رپورٹ پیش کریں گے. میں انہیں آپ سب کی بھرپور تعلیم کی گونج میں دعوت دیتا ہوں پرنسپل ادارہ حضرت محترم کاشف امیر صاحب کہ وہ آئیں اور اس پاس نامہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم پروفیسر خلیل الرحمان چشتی صاحب، جناب ڈاکٹر کاشف صاحب، محترم قاضی منظور صاحب، محترم رفیع الدین ملک صاحب، محترم نذیر احمد صاحب، محترم محمود علی شاہ صاحب، محترم جعفر حسین ٹوپا صاحب، محترم طارق سلیم صاحب اور ان کے ساتھ آئی ضلع گجرات جماعت اسلامی کی پوری قیادت، اور محترم طارق محمود ساوکت صاحب اور بہت سارے ایسے مہمان جو اتنی دور سے ہمارے تشریف لائے، اور ان کے نام شاید میں لینا چاہوں تو کافی وقت گزر جائے گا. ان تمام مہمانوں کا 20ویں سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ادارے کی طرف سے ان کو تقریب میں شرکت پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں. حضرات محترم، آپ میں سے اکثر ہمارے ادارے کی سال بھر کی سرگرمیوں کے بارے میں نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ان کا حصہ بھی بنتے ہیں اور ان کے بارے میں گاہے بگاہے اپنے تبصروں سے بھی ہمیں نوازتے ہیں. وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان سرگرمیوں کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. گزشتہ سال اسی پنڈال میں اینول فنکشن کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا الفلاح اسکالرس کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک سلسلہ تھا، فن فیئر. وہ منعقد ہوا اور 3.5 لاکھ کے قریب جو اس میں سے آمدن ہوئی وہ الفلاح اسکالرشپ اسکیم کے حوالے کی گئی. اور اس طرح ہمارے ادارے کے بچوں، والدین اور اساتذہ اور دیگر افراد جن کے بچے یہاں نہیں بھی پڑھتے تھے، ان لوگوں کی تھوڑی سی کوشش سے ہمارا حصہ بھی ان لوگوں کے لیے مختص ہو گیا کہ جو تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی تھی. تو یہ فنڈ ریزنگ ان کے لیے ہم نے کی، فن فیئر منعقد کیا. اس کے بعد یوم قائد 25 دسمبر، پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس
اس کے بعد میٹرک الوداعی پارٹی، سابقین ادارہ جس میں اساتذہ، پرنسپلز، نان ٹیچنگ سٹاف، ٹیچنگ سٹاف اور اسٹوڈنٹس، ان کے اعزاز میں سٹارز ہاسٹل کی طرف سے ایک خوبصورت سٹار گولڈن نائٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹرم امتحانات، پھر سالانہ کتاب میلہ، 11واں سالانہ کتاب میلہ، اور اس کے بعد الیکشن، جو کہ کافی لوگ اس پروگرام میں آج پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے ادارے میں، کہ ہمارے ادارے میں ہر سال اسٹوڈنٹس کونسل کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور ایک الیکشن کے ذریعے ہیڈ بوائے اور سیکٹری، جس کو ہم چیف پراکٹر اور پراکٹر کا نام دیتے ہیں، اس کے الیکشن ہر سال کے آغاز کے مہینے میں، پہلے مہینے میں ہی اپریل میں ہم اس کے الیکشن کراتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی حلف برداری کی تقریب۔ اس کے بعد یوم آزادی اگست، اور اس سے بھی پہلے اس کے بعد 6 ستمبر کا ایک ایونٹ ہم نے کیا چھٹیوں کے بعد، اور چھٹیوں کے دوران رمضان تھا، اور رمضان میں بھی الفلاح اسکالرس کے لیے صرف 9th اور 10th کے بچے جو سمر کیمپ میں موجود تھے، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ رمضان کے مہینے میں جہاں ہم لوگ زکوٰۃ، عشر اور صدقہ کرتے ہیں، تو تھوڑی سی کوشش ان لوگوں کے لیے بھی کریں اور حصہ ڈالیں ان بچوں کے لیے کہ جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہ بھی ایک ایکٹیویٹی تھی دونوں اداروں میں، دختران ملت اور اوورسیز میں، اور اس کے ذریعے بھی 1.5 لاکھ کے قریب رقم الفلاح اسکالرشپ اسکیم کو دی گئی۔ اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ جو پنجاب میں، آزاد کشمیر میں اور سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے نقصانات ہوئے، اس کے لیے بھی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی، اور پہلے کی طرح، ہمیشہ کی طرح ہمارے ادارے نے لبیک کہا، اور دونوں اداروں نے مل کے جو فنڈ ریزنگ اس کے لیے کی، وہ رقم بھی 4.5 لاکھ روپیہ بنتی ہے، جو کہ سیلاب زدگان کے لیے ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کو دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اینول گالا آپ کے سامنے ہے، یہ ہوا، یوم آزادی کی تقریب ہوئی۔ اینول گالا میں پہلے بھی بیان کیا گیا کہ سپورٹس ویک اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی پروگرامات، اس دفعہ چونکہ ان دنوں میں یہ اینول گالا ہو رہا تھا، جن دنوں اقبال کا مہینہ بھی شروع تھا اور ساتھ محرم الحرام بھی تھا، تو دونوں اداروں کی مینجمنٹ نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی ان ادبی ایکٹیویٹیز کا جو مین تھیم ہمارا ہوگا وہ شہادت اور اقبال ہوگا، اور اسی موضوع پر لے کر ہم نے ساری ایکٹیویٹی کی۔ اور آج بھی یہ جو اینول فنکشن آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ اینول فنکشن کا تھیم بھی اقبال ہے، اور اسی لیے آپ کو جو دھنیں اور جو ترانے اور جو بچے پیش کر رہے ہوں گے وہ کلام اقبال کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح ظاہر ہے پیرنٹس کی سب سے بڑی ڈیمانڈ اور سب سے بڑا ادارے کو سلیکٹ کرتے ہوئے جو ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ رزلٹ ہیں، اور وہ بھی بورڈ کے رزلٹ۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ہمارا میٹرک کا رزلٹ شاندار رہا، 1015 ہائیسٹ ہمارے بچے نے نمبر لیے، اور وہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، منڈیر سے۔ ایک یتیم بچہ ہے عامر شبیر، انشاءاللہ آج وہ آئے گا، اس کو پرائز بھی ملے گا، اور اس کی پوری تفصیل بتانا شروع کروں تو شاید 4-5 منٹ اور لگ جائیں، اس لیے مختصراً میٹرک کا میں نے آپ کو بتا دیا، A+ اور A گریڈ اور 100%، 98% ہمارا رزلٹ رہا۔ ڈھیر ساری تعداد بچوں کی وہ فرسٹ ڈویژن کی ہے۔ 9th میں ہماری تحصیل کھاریا میں پہلی پوزیشن ہے۔ سرائے عالمگیر سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ محمد طلحہ حسن، اس نے 518 نمبر حاصل کیے 550 میں سے۔ 9th میں اس نے پہلی پوزیشن تحصیل کھاریا میں حاصل کی، اور 500 سے اوپر ہمارے بچوں کی تعداد 7 تھی، اور 9th کا رزلٹ بھی الحمدللہ ہمارا بہت شاندار رہا۔ اسی طرح کالج جو ہمارے ابتدائی سال ہیں، اس کا رزلٹ ہماری اپنی توقعات کے
حساب سے اور جو بچے ہمارے پاس تھے ان کے حساب سے مجموعی طور پر بہتر رہا۔ آج کا یہ جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، پرسوں تک ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ یہ پنڈال جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، جس جگہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہم پروگرام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ مسلسل بارش اور یہ پورے گراؤنڈ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پانی پانی تھا، لیکن اساتذہ اور بچوں نے، اور خصوصاً ہاسٹل کے بچوں نے، ہاسٹل کی ٹیم نے اس پانی بھرے پنڈال کو آپ کے لیے سجا دیا۔ یہ جتنا پنڈال سجا ہوا ہے یہ باہر سے کوئی ورکر نہیں آئے، ٹینٹ والے صرف ٹینٹ لگا کے چلے گئے، باقی ساری سجاوٹ ہمارے بچوں نے کی ہے۔ میں ان بچوں کو اور ان اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پنڈال کو خوبصورت انداز میں ہمارے لیے سجایا۔ اور خصوصاً جو پریڈ آپ کے سامنے پیش کی گئی، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ پریڈ ہر سال وہی بچے ہیں جو آ رہے ہیں۔ میں پی ٹی صاحب سے کل بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ بچے بتائیں پرانے کتنے بچے ہیں اور نئے کتنے آپ نے تیار کیے ہیں۔ پی ٹی آئی سجاد صاحب شاید ابھی پنڈال میں موجود نہیں ہیں۔ اتو والا ریس آج 9 نومبر کو ہو رہی ہے۔ ہماری ٹیم پچھلے سال بھی شرکت کی تھی اور پوزیشن لی تھی۔ آج بھی ہمارے ادارے کے بچے اس شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور پی ٹی صاحب پریڈ کرانے کے بعد وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ 6 اور 7ویں کے بچے تھے، 9th 10th کے نہیں تھے، چھوٹی کلاسز کے بچے تھے۔ یہ بچے یہ ڈرم بجا رہے تھے، بالکل نیو، اسی سال چند مہینوں میں پی ٹی صاحب نے تیار کیے۔ اور پریڈ کا دستہ، شاید یہ جو کمانڈر 1-2 تھے یہ پچھلے سال جونیئر کمانڈر تھے، اس سال وہ سینئر کمانڈر بن گئے ہیں، ادروائز پوری ٹیم نئی تھی 6 7ویں کی۔ اور اسی طرح کا پریڈ کا جو مظاہرہ ہے وہ کل بھی ہونا ہے، دختران ملت کا جو پروگرام ہے اسی پنڈال میں، اور یہ بچے ان میں سے چند بچے اس میں شامل ہوں گے، زیادہ بچے 4تھی اور 5ویں کلاس کے چھوٹے بچے کل اسی طرح کی پریڈ کا مظاہرہ فیمیل جو پروگرام ہے اس کے سامنے پیش کریں گے۔ میں پی ٹی آئی اور ان بچوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ انتہائی خوبصورت انداز میں انتہائی کم وقت میں انہوں نے خوبصورت پریڈ ہمارے سامنے پیش کی۔ اسی طرح دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی بچی اور نرسری پریپ کے بچوں نے آپ کو خوبصورت انداز میں ویلکم کہا، بہت شکریہ، ویل ڈن چھوٹے بچوں۔ اسی طرح ٹیبلو جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا یہ بھی 2-3 دن میں ہی تیار ہوا۔ یہ مبشر صاحب کی قیادت میں جو اپنے ہاسٹل کے بچوں نے تیار کیا اور کچھ ڈے اسکالر بچے بھی تھے، یہ بھی سوچ سمجھ کے ٹیبلو کرانے کا مقصد، ہمارے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے اور صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بلکہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ایک مثبت پیغام مہمانوں کو، والدین کو اور بچوں کو دینا ہوتا ہے۔ آج آپ کو وہ پیغام سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے ان ساری سازشوں کا مل کر مقابلہ بھی کرنا ہے اور امت مسلمہ بن کے ایک امت کی حیثیت سے ہم نے سامنے آنا ہے۔ ہماری ذات، برادری وہ ہماری پہچان کے لیے ہے، وہ فرقے وہ اس کی حیثیت ثانوی ہے، لیکن اصل ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اصل ہم پاکستانی ہیں۔ ہم پٹھان اور سندھی اور بلوچی اور پنجابی بعد میں ہیں۔ ہمیں ان سب سے بڑھ کر صرف پاکستان کی بات کرنی اور پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے کر جانا ہے۔ میں ان تمام معزز مہمانوں کا جن کا میں نام نہیں لے سکا اور ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ بہت بڑی لمبی لسٹ ہے کہ جو میں یہاں پہ بیان وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام معزز مہمان، خواتین، حضرات، بہت دور سے، ابھی مہمان ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اتنے دور دور سے آپ کے مہمان تشریف لائے ہیں، لکی مروت سے، فیصل آباد، گجرانوالہ، پورا پاکستان آپ نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ صرف محبت اور خلوص ہے اور اس ادارے کے ساتھ ایک رشتہ ہے ان لوگوں کا جو یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے سابقہ ٹیچرز کافی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں جن کو ہم نے صرف ایک کال کی اور وہ تشریف لے آئے، اور ایسے بھی یہاں پہ موجود ہیں جن کو ہم کال نہیں کر سکے لیکن انہوں نے سنا، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے ان تک پیغام پہنچا، ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے، ہماری محبت میں وہ تشریف لائے۔ خصوصاً
ہمارے لیے انتہائی قابل احترام، اور اس ادارہ میں میرے سے پہلے سب سے زیادہ دیر 7 سال تک خدمت کرنے والے اس تناور درخت بنانے والے پرنسپل، جو کہ گزشتہ سال ان کا ایک میجر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ابھی بھی بمشکل ہماری ریکویسٹ پر وہ بمشکل چل کر آئے ہیں، قاضی منظور صاحب، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تکلیف کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے۔ اسی طرح محترم رفیع الدین ملک صاحب جو ہمارے سابق پرنسپل ہیں، مری سے تشریف لائے۔ ان دونوں حضرات کا اور باقی تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ اور یہ دونوں سربراہان ادارہ، مجھے یاد ہے آج بھی وہ پیغام، جب میں نے ایز اے پرنسپل یہ ادارہ سنبھالا تھا تو مجھے ٹیچرز نے کہا کہ قاضی صاحب نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں چھوڑ کر، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ جب کبھی بھی میں اس ادارے میں آؤں تو کم از کم اس حالت میں اس ادارے کو میں دیکھوں کہ جس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے خوشی ہوگی کہ ادارہ اس سے بڑھ کر ہو۔ اب یہ تو وہی بہتر بتا سکیں گے کہ جو ادارہ وہ ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، وہ ادارہ اب کس حال میں ہے اور وہ ترقی کی کس راہ پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ بہرحال وہ سوال آج بھی میرے ذہن پر کھٹکتا ہے، جو میرے سے گزشتہ رہ چکے ہیں سربراہان یا ٹیچرز، وہ جب بھی میں سوچتا ہوں یہی سوچتا ہوں کہ میں ان کو کیا جواب دوں گا کہ کس حال میں میرے حوالے کر کے گئے تھے اور اب کیا حالت ہے۔ اگر اچھی حالت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ طلبہ ہیں، اور والدین بھی میری ٹیم کا حصہ ہیں، نان ٹیچنگ سٹاف بھی میری ٹیم کا حصہ ہیں، اور مینجمنٹ بھی ہماری سرپرستی کر رہی ہے۔ ان سب کی محنت، ان کی سرپرستی، ان کی رہنمائی ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی اچھائی نظر آ رہی ہے اور اگر کہیں پہ کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو یقیناً میری ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، میری کم صلاحیت کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ ہم سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس ادارے کے لیے اپنے نیک جذبات کا اظہار کرنے کا موقع بھی دیتا رہے، اور آپ ہماری ریکویسٹ پر بار بار یہاں پہ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول میں ٹیچنگ سٹاف کے ساتھ ساتھ نان ٹیچنگ سٹاف کا کردار بھی بڑا اہم ہے۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف دونوں اس ادارے کے اہم ستون ہیں۔ جہاں ٹیچنگ سٹاف سال بھر طلباء کی بہترین تعلیم و تربیت میں مصروف رہتا ہے، وہاں نان ٹیچنگ سٹاف بھی آفس مینجمنٹ، ادارے کی تزئین و آرائش اور سٹال ہاسٹل میں طلباء کے طعام و قیام کی بہترین خدمات میں مصروف رہتا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی بھی اسی سالانہ تقریب میں کی جاتی ہے اور ان تمام حضرات کو نقد انعام سے نوازا جاتا ہے۔ ابھی یہ تمام حضرات آپ کے سامنے گراؤنڈ میں تشریف لائیں گے۔ ان کے نام میں پکاروں گا تو جب اپنا نام سنیں تو ان سے درخواست ہے کہ یہ گراؤنڈ میں تشریف لے آئیں۔ یہ ہمیشہ بچوں کے والدین اور مہمانوں سے رابطے میں ہی رہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہیں محمد ظہیر حیدر، کمپیوٹر سیکشن ہیڈ، عادل نذیر، کمپیوٹر آپریٹر، مرتضی ظفر، کمپیوٹر آپریٹر، نوید اسلم، ٹیلی فون آپریٹر، ریکارڈ کلرک ہیں فتح محمد گجر، رشید احمد ڈرائیور، سیکورٹی گارڈ گلزار حسین، لائبریرین شاہد عمران، قاصد محمد رفیق، قاصد محمد یوسف، گارڈنر عدنان اشرف، گارڈنر ساجد، گارڈنر محمد نصیر، ورکر شہباز احمد، ڈرائیور میاں حفیظ رشید، گارڈنر قیصر محمود، ورکر محمد اسلم، ورکر ساجد، ورکر رشید مسیح، الیکٹریشن حاجی محمد اسلم، الیکٹریشن ندیم اصغر، پلمبر نبیل اکرم،
कासिद तनवीर अहमद, गार्डनर जोहेब यूसुफ, राजा गोल तासब सिक्योरिटी गार्ड। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम काजी मंजूर अहमद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और इन हजरात को इनामात से नवाजें। आप परली तरफ हैं ना साफ। तू की तरफ? ओके सर, ठीक है लगता सर। जाने सामने देखिएगा, आप थोड़ा सा एक साइड हो गए, सामने देखिएगा सर, सामने देखिएगा। थैंक यू। सामने देखिएगा, सामने देखिएगा। सामने देखिएगा। सामने देखिएगा। मुझे सब क्लोज हो जाए, थोड़ा सा साथ हो जाए। थैंक यू। सामने देखिएगा। ये आप आगे आते जाए ना, उनको उधर ही खड़ा रहना। ठीक है, आप आगे आते जाए, साथ साथ हो जाए ना, आगे आते जाए। सबर। सामने देखिएगा, मियां जी देखिएगा। सामने देखिएगा। एक यूसुफ सामने देखिएगा। सामने देखिएगा। ठीक, थैंक यू। सामने देखिए। थैंक यू। अच्छा, सामने देखो, इधर देखो, इधर देखो, साथ हो जाओ। चलें जी, नेक्स्ट। पौधा करें ना, वो आ जाते हैं। सामने देखिएगा। हाँ, पीछे करें तो। चलो, आप अपना हाथ थोड़ा पीछे होगा, जो कैमरे में आ रहा है। चलो ही चलते हैं। बोलो ना, बोलो ना, नाम बोलते जाओ, नाम बोला करो साथ। असम साथ नाल हो जाए थोड़ा। चलो, थैंक यू। आप बताएं किनका नाम? साजिद। थोड़ा ऊंचा नाम बोलो, पता चले। चलो, ठीक। रशीद। सामने देखिएगा। चलो जी, चलो भाई। ठीक है, आ जाओ। ठीक है,